نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اگر شادی کا کچھ عرصہ گزر جائے اور عمریں ذرا زیادہ ہو جائیں اور بچے ہو جائیں تو عورتوں میں جنسی ضرورت بہت کم ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے بھی ذرا کم ہی رہتی ہے، بالخصوص ہمارے معاشرے میں عمومی بات ہے، یہ ظاہری بات ہے، استثناءات ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو اور پھر ہمارے یہاں عورتوں میں الحمدللہ شرم و حیا بھی ہے، اور تو وہ دوبارہ اس طرف بہت زیادہ میلان نہیں رکھتی۔ گاہے ایسا خیال آتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہر وقت ذہن پر یہ چیز سوار رہے۔ مردوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت سوار رہے، لیکن چونکہ میڈیا نے اور چونکہ حالات نے ایسا معاملہ کر دیا ہے کہ چاروں طرف بے پردگی ہے، بد نظری کا مسئلہ رہتا ہے، لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں اور آس پاس ایسے مناظر ہوتے ہیں کہ جس کے اب تو بلکہ کسی کو روکو یہاں پر، بالخصوص بیرونی ممالک میں، اب تو ہمارے یہاں بھی اللہ معاف فرمائے ایسے حالات ہیں اسلامی ممالک میں کہ آپ ان سے نگاہیں نیچے رکھو تو نیچے کے ٹانگیں کھلیں گی، تو آدمی بالکل پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ تو عموماً مردوں کو یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی جنسی تسکین کا سامان نہیں ہو پاتا۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ فطری طریقے سے، شرعی طریقے سے اس کو اگر پورا نہ کیا جائے تو پھر آدمی کا ذہن بھٹکتا ہے، ادھر ادھر دل لگتا ہے، کام میں دل نہیں لگ پاتا، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے چڑچڑاہٹ اور غصہ۔ تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھے منہ بات نہیں کر رہا، کبھی یہ انداز، کبھی وہ انداز، کبھی یہاں سے غصہ، کبھی وہاں سے۔ تو انسان کو یہ لگتا ہے، گھر والے یہ سمجھتے ہیں، بیوی یہ سمجھتی ہے کہ ان کا موڈ خراب ہوتا جا رہا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غصہ ان کا بڑھ رہا ہے، جو بھی ان کو محسوس ہوتا ہے۔ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بنیادی ضرورت ان کی پوری نہیں ہو رہی، کہ آدمی اپنی خواہشات کو دبا کے چل رہا ہو یا اس کو فطری طریقے سے فارغ نہ ہونے کا موقع مل رہا ہو، تو ظاہری بات ہے اس کے نتیجے میں جس اختلاج اور پریشانی کا وہ شکار ہوگا تو اس کا اظہار کہیں نہ کہیں ہوگا۔ تو عورتوں کو اپنے ان فرائض کی پوری رعایت کرنی چاہیے کہ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ اصل ذمہ داری تو یہی ہے کہ وہ شوہر کی جنسی ضرورت پوری کریں۔ بعض عورتوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی تو آپس میں محبت کے اور رابطے ہوتے ہیں اور سلسلے ہوتے ہیں، گفتگو ہو سکتی ہے، بہت سارے کام ایک دوسرے کی خدمت، رعایت، وہ سب چیزیں ہیں، لیکن وہ سب ضمنی ہیں۔ یہ بات بالکل دو ٹوک انداز میں سمجھ لینی چاہیے کہ خواہ دنیا میں لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اصلاً اپنی اس جنسی ضرورت کی وجہ سے رہتے ہیں۔ جس طرح روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح سونے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے خواہشات نفس، اس کی تسکین بھی ضروری ہے، اس کی پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اب اس کے لیے جو سلسلہ اللہ نے رکھا ہے وہ حلال طریقہ یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم رہے۔ اس کی ظاہری بات ہے کہ فریکوینسی کم ہو جائے گی ایج کے ساتھ ساتھ، اور ہو جانی چاہیے، اس میں مردوں کو بھی رعایت کرنی چاہیے اور عورتوں کو بھی۔ لیکن شوہر بلائے اور عورت نہ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وعید ہے، بشرطے کہ وہ شوہر بالکل باولا نہ ہو اور اس کا دماغ بالکل ادھر ادھر صرف انہی چکروں میں نہ ہو، یعنی ہر وقت جو ہے وہ گندگی دیکھنے میں نہ لگا رہتا ہو، ایکٹیولی جا کے ایسے کام نہ کرتا ہو، بلکہ جینوئن اس کی ضرورت ہو، ہفتے عشرے میں، مہینے میں وہ اپنی تقاضے کرتا ہو، تو ایسے شخص کی جائز ضرورت ہے اور بالکل مناسب ضرورت ہے، اس میں کوئی جنگلی پن نہیں ہے۔ وہ جب بھی اس کی عمر میں، جتنی بھی عمر میں اس کو اس کا تقاضا ہو، عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، بلکہ اس کی میاں بیوی کے تعلقات میں سب سے اہم فرض یہ ہے۔ کھلانے پلانے وغیرہ کی طرح وہ سب تو اس کو کھانا لا کے دینا ہے اور وہ خالی پیش کرے گی، یہ خود بھی کھا سکتا ہے اور بھی بندوبست ہو سکتا ہے اس کا، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا بندوبست کہیں اور نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ سے تعلقات، رشتے بہت خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ بات آج کل کی عورتوں کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ان کو خود تقاضا نہیں ہوتا، تو نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں بے وقوفی کر رہے ہیں، اتنا بڑھاپے میں ان کو کیا ارمان جاگ رہا ہے اور کیوں اتنے، اس کا مطلب کوئی گڑبڑ ہے۔ تو اسی لیے شریعت میں ایک سے زائد شادیوں کی بھی گنجائش رکھی ہے کہ جہاں نظام نہ چل پا رہا ہو تو چلو دوسرے، پھر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ شوہر دوسری شادی کرے، اور اس کے لیے بھی تیار نہیں کہ اس کی ضرورت خود پوری کرے۔ تو اس میں یہ ظلم ہے، اور
ظاہری بات ہے کہ آج کے زمانے میں اس پر کوئی کچھ کہتا نہیں ہے اور زیادہ بات کر نہیں سکتا. پبلک میں مرد حضرات اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے ہیں, وہ بالکل مظلومانہ اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت, جو بھی کسی پر زیادتی یا ظلم کرتا ہے, ایک ظلم تو یہ ہے کہ وہ فزیکلی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے کرتا ہے مرد, مار پیٹ کے انداز میں, یا بعض جنگلی صبح شام ایک ہی تقاضا ان کا یہ جنسی والا ہوتا ہے, یہ بھی گڑبڑ ہے. ظاہری بات ہے وہ پاگل پن اپنی جگہ ہے, وہ اس کی بات نہیں ہو رہی. ایک ہے فطری تقاضا, ضرورت. ایک آدمی نے ابھی کھانا کھا لیا ہے, وہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر کھانا مانگتا ہے, تو اس کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر اس کو کھانا چاہیے, تو وہ تو بیوقوف پاگل ہے, اس کو تو علاج کرانا چاہیے. لیکن ایک شخص ہے, اس کی باقاعدہ یہ ضرورت ہے, اس لیے کہ اس نے ہفتے سے اپنی ضرورت کو پوری نہیں کیا, مہینے سے نہیں کیا, تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے. تو اصل میں اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے اور تنگ ہوتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے اس سے کہاں دنیا چلے گی. تو اس شخص میں اور دوسرے شخص میں فرق ہے کہ جو صبح ناشتہ کر کے گیا, اب رات میں اس کو کام سے آنے کے بعد 5 بجے دوپہر کے وقت میں شام میں بھوک لگی, تو وہ فطری بات ہے, اس کا کوئی سے نہیں کہتا کہ تمہیں بھوک کیوں لگی ہے, اس وقت ٹھیک ہے تمہیں بھوک لگی, لیکن وہ بھی دوپہر کا کھانا کھا کے پھر 1 گھنٹے کے بعد کھانا مانگے گا, پھر بے وقوف آدمی ہوگا. اس کو کھانا دینا دوبارہ یہ کوئی ضروری نہیں, اس لیے کہ اس کا تقاضا اس وقت ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن ہے. تو اب ہمیں یہی اعتدال سامنے رکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم چلیں, مردوں کو عورتوں کو دونوں کو یہ دیکھنا چاہیے. بہرحال نص سے قطعی تو یہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کلیئر کٹ حدیث یہی ہے کہ جب بھی ایسا کیا جائے, شوہر بلائے اور کوئی نہ آئے, بیوی اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ آئے, تو یہ عورت ساری رات فرشتوں کی لعنت میں ہے. اس لیے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ عمر زیادہ ہو گئی یا بڑھاپا ہے اور کمزوری ہے تو عورت کو اجازت ہو جائے کہ وہ منع کر دے, نہ, وہ منع نہیں کر سکتی. جب تک شوہر اس سے تقاضا کرے, یہ اس کو خوش رکھے کسی بھی طریقے سے, اس کی تسکین کا ذریعہ بنے کہ یہی اس کی جاب ڈسکرپشن ہے, اسی کام کو کرنے پہ اس کو اجر ہے, یہ ثواب ہے اس کے لیے, یہ ذمہ داری ہے جو وہ پوری کرے. جس طرح وہ اپنے اور فرائض پورے کرتی ہے, یہ فرض بھی اس کو پورا کرنا ہے, اور بہت شوق سے کرنا ہے, اہتمام سے کرنا ہے. دل نہ بھی چاہتا ہو تو یہ سمجھ کے کرنا ہے کہ میری ذمہ داری میرے رب نے لگائی ہے. نماز میں دل نہیں لگتا پھر بھی وہ فرض پورا کرتے ہیں, قطع نظر اس سے کہ یعنی کسی کو کتنا سکون ہو, کتنا کام تو کرنا ہے. کام جو ہے ہمیشہ کیا جائے گا, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کا دل کتنا لگ رہا ہے. ہر کام شوق فن تفریح میں نہیں کیا جاتا. مرد کو شوق ہے, آپ کو نہیں, کیا کر سکتے ہیں, تقاضا تو ہے پورا ہوگا. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ صبح سحری بنانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے, لیکن بناتے ہیں اس لیے کہ ضرورت ہے, کیا کریں, بہت تھک کے سوئے ہیں یا دن بھر کام کیا ہے, ہمت نہیں ہو رہی ہے نفلی روزے میں بھی, لیکن کرتے ہیں. سحری کرانا, اٹھنا, ناشتہ کرانا ہے, بچوں کو اسکول تیار کر کے بھیجتے, جو اپنی ذمہ داری ہے. بس یہی سب سمجھ میں آنا چاہیے کہ زندگی ہماری اس کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی تفریحات اور پارٹی اور مزے میں لگے رہیں, جو ہمارا کام کرنے کا دل جائے وہ کریں. اس کے اب یہ ہو جاتا ہے, اور وہ اس کے جو بھی کمپلیکیشنز ہیں تو اس میں ان سے پیار محبت سے کہا جائے. اب مثلا یہ کہ ایسی پاسبلٹی نہیں بن پا رہی ہے یا کوئی وجہ ہو رہی ہے, تو کہہ دیا کہ اچھا ذرا آج انتظار کر لیں, آج ذرا کچھ طبیعت اچھی نہیں ہے, کل ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کوشش کروں گی, یا پھر کوئی موقع ہو جائے گا سنبھال لیں کسی اور وقت. تو اس کو تسلی دیں. یہاں کیا کرتے ہیں کہ جیسے احسان کریں گے, حالانکہ نکاح کا کانٹریکٹ ہی اس بنیاد پر ہوا ہے. وہ تو اصل نکاح ہے ہی یہی کہ ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اب اس کے بعد ہم تقاضا کریں کہ نہیں, وہ تو آپ کی جاب میں ہم نے کہا تھا اس وقت, ہم نے آپ کو بس, لیکن اب نہیں, ہم نے اس میں آپ لکھوایا تھا آپ نے کہ میں شادی کے 5 سال بعد مجھ سے تقاضا نہ کیا جائے. اس لیے بالکل غلط بات ہے, بیہودہ بات ہے, ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے, بلکہ رجوع کرنا چاہیے اور شوق سے اس کام کو کرنا چاہیے, عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے. اللہ سب پر کرم فرمائے.